ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پوائنٹ نمبر 3 ہے تیسری اصطلاح سے ریلیٹڈ، اور وہ ہے رؤیا. عربی میں کہتے ہیں خواب کو رؤیا. اور اس میں بھی پرٹیکولر دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایڈریس کروں گا. جو ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں ہر طرف سے، درمیان کی راہ اس معاملے میں کیا ہے وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا. تو الہام کے بارے میں تو عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل پر القاء کر دیتا ہے، کسی کو شرح صدر کر دیتا ہے. کشف کے بارے میں تھا کہ وہ نیند اور بیداری کے درمیان کی کوئی کیفیت ہوتی ہے. اور یہ پرٹیکولر اس پر تو سب متفق ہیں، اور الحمدللہ ہم نے احادیث بھی سن لی شروع میں دوسرے پوائنٹ میں کہ خواب ایک ذریعہ ہے اب قیامت تک غیبی خبروں کا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کے تحت. یہ نیند کی حالت میں ہوتی ہے اور خواب کے ایکسپیرینس سے ہر انسان گزرتا ہے. خواب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے انسان جب خواب دیکھتا ہے اور اٹھ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ جو زندگی میں نے گزاری خواب کی حالت میں یہ تو خواب تھا، اصل زندگی تو یہ ہے. بالکل اس طریقے سے ایک آخرت کی اصل زندگی آنے والی ہے جس کو اس زندگی کے ساتھ وہی نسبت ہے جو اس زندگی کو خواب کے ساتھ، کہ جب وہ قیامت کا دن آئے گا تو انسان کہے گا ہائے اصل زندگی تو یہ تھی. تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسپیرینس کروا دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہے، ایک موڈ آف نالج ہے، ایک ورچوئل تمثیلی طریقہ ہے لوگوں تک غیب کی خبریں پہنچانے کا اور ان کی اصلاح کرنے کا. شیطانی بھی ہو سکتا ہے، رحمانی خواب بھی ہوتے ہیں. اور اس میں یہ بھی بات یاد رکھیے، اکثر ہم خواب میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں جو زندہ ہیں، لیکن اگر آپ صبح اٹھ کر انہی رشتہ داروں سے پوچھیں کہ جناب ابو جان آپ رات کو خواب میں مجھے آئے تھے، تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ میں آیا تھا. تو آپ خواب میں یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا پیر صاحب آگے فجر کے ٹائم جگا جاتے ہیں، تو پیر صاحب کو پوچھیں ان کو نہیں پتا ہوتا. یہ تمثیلی سارے معاملات ہوتے ہیں. ہوتے شیطان آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی معاملہ ہو جائے. تو یہ جو کہتے ہیں نا پیر صاحب آ کے جگاتے ہیں، تو ان کو کہ اسی ٹائم پیر صاحب کو فون کریں کہ آپ رات کو کدھر تھے، تو اگر بتا جائیں تو پھر ہمیں پکڑ لیں آ کے. تو یہ تمثیلی معاملات ہوتے ہیں، انسان سوچتا رہتا ہے اور یہ معاملات انسان کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں. تو ایک پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سمجھ لیں محکمہ ہے. ہاں انبیاء اکرام علیہ السلام کے خواب ڈیفینیٹ وہی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور قرآن پاک اس پر گواہ ہے. کئی ایک جگہوں میں آیات قرآن پاک میں موجود ہیں. آپ کے پیپر کے اوپر آخری دو جو آیات کراس ریفرنس کے طور پر ہیں، آیت نمبر 11 اور 12 سورہ الصافات کی آیت نمبر 102. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں قال یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بچے میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا کہ تیری کیا رائے ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر، فرما بردار بچے نے کہا اے ابا جان کر گزریے جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے. اللہ اکبر. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. اب ایک بچے کو ذبح کرنا یہ اتنا بڑا ایکٹ ہے، بغیر وحی کے ممکن نہیں ہے. اور یہ آیا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے. لہذا نبی کا خواب ایگزیکٹ وہی ہوتا ہے. لہذا جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جامعہ ترمذی کا میں نے حوالہ دیا 3235 نمبر حدیث جو بالکل صحیح حدیث ہے، جسے امام بخاری نے بھی توثیق کی، امام ترمذی نے بھی توثیق کی، شیخ البانی نے بھی توثیق کی، شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی توثیق کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ کو دیکھا. تو وہ بالکل وحی الہی. دوسرا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سورہ الفتح کی آیت نمبر ہے 27. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، بے شک اللہ تعالیٰ نے سچا کر دکھایا اپنے رسول کا خواب کہ بے شک تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں امن کی حالت میں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا تھا اور وہی ہوا. صلح حدیبیہ کے موقع پر تو نہ جا سکے، لیکن اس سے اگلے سال اللہ تعالیٰ نے
3 दिन के लिए मक्का शरीफ कुफार मक्का ने छोड़ दिया और सहाबा इकराम ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के इज़्न से वहां पर जाकर उम्रा अदा किया और वो ख्वाब सच्चा कर दिखाया। अब यहां पर बड़ी अहम बात कि खत्म नबूवत के बाद अब क़यामत तक के लिए सिर्फ एक जरिया है गैबी खबरों का, और वो है ख्वाब, इकलौती शक्ल, जो मैं पहले हदीस बयान कर चुका सही बुखारी से। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6990 के नबूवत की खबरों में से अब सिर्फ ख्वाब बाकी हैं, मुबशरात बाकी हैं, और फिर फरमाया ये ख्वाब है। दूसरी हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है कि मोमिन का ख्वाब नबूवत की खबरों का 46वां हिस्सा है। मोमिन का ख्वाब, अंबिया का तो ख्वाब है ही है, मोमिन का ख्वाब भी। इस ख्वाब के जरिए अल्लाह ताला मुस्तकबिल की खबर भी दे सकता है और दीन का कोई मसला भी बता सकता है, लेकिन उसमें ख्वाब हुज्जत नहीं होंगे, किताब व सुन्नत पर पेश किया जाएगा। मुस्तकबिल की खबर किसी को ख्वाब में दिखाई जा सकती है, लेकिन वो जब तक खबर वाकई ना हो जाए कोई कह नहीं सकता कि ये बात ठीक थी, वो होने के बाद पता चलेगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको अपना पर्सनल एक वाकया बताता हूं। अगस्त 2005 की बात है, यानी तकरीबन 8 से समझ लें 7-8 साल पहले की, कि मैंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटी दी है और मुझे वो उसकी शक्ल भी पूरा फीचर्स दिखाए गए ख्वाब में, अगस्त 2005 में। और उसके फिर 4 महीने के बाद 3 दिसंबर 2005 को अल्लाह ताला ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बेटी की दौलत से नवाजा, और एग्जैक्ट वही शक्ल थी जो मैंने 4 महीने पहले ख्वाब में देखी थी। अब वो जब तक वाकया ना हो जाता, मैंने बेटी देखी थी, बेटा पैदा हो जाता, तो मेरा ख्वाब गलत होता, और फिर शक्ल भी वही। तो इस चीज से अब कंफर्म हो गया कि ये गैबी खबर थी। इस तरह आपके साथ भी कई मामला हुए होंगे, लेकिन दीन के मामला जो हैं वो अगर ख्वाब में ऐसे मामला हों, वो हक हो सकते हैं, लेकिन उनको किताबो सुन्नत पर पेश किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किताबो सुन्नत के बगैर किसी की जाती इंटरप्रिटेशन मान ली जाए। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है कि अच्छे ख्वाब अल्लाह की तरफ से हैं और बुरे ख्वाब शैतान की तरफ से हैं। जब तुम में से कोई अच्छा ख्वाब देखे तो अल्लाह का शुक्र अदा करे और पसंदीदा शख्स से बयान करे, यानी जो उससे जेलस ना होता हो उसको बयान करे। और जो कोई नापसंदीदा ख्वाब देखे तो इसका जिक्र किसी से ना करे, अल्लाह के हुजूर पनाह तलब करे और अपने बाईं तरफ 3 दफा थूक दे। फिजिकली नहीं थूकना, बस इसी तरह यूं करते हैं। और बुखारी और मुस्लिम में इसी कॉन्टेक्स्ट में मोहम्मद बिन सीरीन ताबई, जो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं और 70 सहाबा की उन्होंने सोबत की, अल-मुतवफ़ा 110 हिजरी, उनका कौल मौजूद है। वो फरमाते हैं कि ख्वाब 3 किस्म के हैं, एक अल्लाह की तरफ से, दूसरा शैतान की तरफ से, और तीसरा नफसानी जो ख्यालात हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 किस्म, और वो जो नफसानी ख्यालात हैं वो बेसिकली शैतानी ख्वाब ही होते हैं, क्योंकि ये नफ्स में भी शैतान ही फूंके मारता है। तो ये इंटरप्रिटेशन बड़ी जबरदस्त है इब्ने सीरीन की, मुझे बड़ी पसंद आई, क्योंकि अक्सर औक़ात जो इंसान दिन में सोचता रहता है और उसके मुतालिक ख्वाब भी बाज़ औक़ात इंसान को आ जाता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक पूरा बाब बांधा है, पूरा चैप्टर है किताबुत ताबीर के नाम से, जिसमें 60 अहादीस हैं ख्वाबों और उसकी ताबीर से मुतालिक। और इमाम मुस्लिम की किताब में भी किताबुर रुया एक चैप्टर है जिसमें 42 अहादीस है। और बुखारी और मुस्लिम की तकरीबन सारी अहादीस ही मुत्तफकुन अलैह है, सवाए इक्का दुक्का के, ख्वाबों के पॉइंट ऑफ व्यू से, अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्हीं चैप्टर्स में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई ख्वाब मौजूद हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबा को ख्वाबों की ताबीर फरमाया करते थे। सही बुखारी में हदीस है, फजर की नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा करते थे, किसी ने ख्वाब देखा, फिर उस ख्वाब की ताबीर भी बयान फरमाया करते थे। वो सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं कि मैं उनको बयान करूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई ख्वाब खुद भी देखे, सहाबा के ख्वाबों की ताबीरें भी इरशाद फरमाई। एक तो मैंने ख्वाब बता दिया, वो दीदार वाला, इसके अलावा कई एक ख्वाब है जो कभी टाइम मिला तो उस पर पूरा लेक्चर दिया जा सकता है। बुखारी और मुस्लिम की 100 हदीसें तकरीबन बन जाती हैं ख्वाबों के ऊपर। यहां पर मैं एक बात बता दूं कि मोहम्मद बिन सीरीन ताबी रहमतुल्लाह अलैह, अल-मुतवफ़ा 110 हिजरी, उनके बारे में एक किताब मशहूर है जो बाजार में मिलती है, किताबुत ताबीर के नाम से, ताबीरुर रुया के नाम से। वो जाली किताब है, वो मोहम्मद बिन सीरीन से साबित ही नहीं है सही सनद के साथ।
اس میں کئی باتیں ٹھیک لکھی ہوئی ہیں، وہ احادیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ غلط ہے، لیکن جو ان کے حوالے سے کچھ تشریحات ہیں ان کی اتھینٹسٹی ان تک نہیں ثابت ہوتی۔ اب آ جائیے بھائیوں اس بات کی طرف کہ کیا خواب میں امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس میں 2 حدیثیں ہیں جن کو میں ڈسکس کروں گا اور پھر ہمارا یہ لیکچر مکمل ہو جائے گا۔ بالکل زیارت ہو سکتی ہے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6996 اور 110 اور صحیح مسلم میں 5919 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بے شک اس نے مجھی کو دیکھا، شیطان میری شکل کی مثال اختیار نہیں کر سکتا۔ میری شکل میں جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، میری شکل کو شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب بھی دکھائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دکھایا جا رہا ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزیکٹ شکل اڈاپٹ کر کے خواب میں آ جائے۔ یہ بہت بڑا پروٹوکول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اب اس پہ پنڈولم کی 2 ایکسٹریمز ہیں۔ ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو ان خوابوں کی بنیاد کے اوپر آئے دن خواب بیان کرتے ہیں، ہمارے فلاں بزرگ نے دیکھ لیا خواب اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ان کو قرآن و سنت سے بات بتائیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے خواب دیکھ لیا، وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے پھر سنت کو بھی انکار کر دیتے ہیں ان خوابوں کی بنیاد میں۔ یہ ایک ایکسٹریم پہ لوگ ہیں۔ دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو لوگ کیٹاگوریکل ڈینائی کر دیتے ہیں نہیں جی صحابہ کے علاوہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا کیونکہ حضور کی شکل کا صرف صحابہ کو پتا تھا۔ تو بھائیو اگر یہ بات ہوتی تو حضور خود بتا کے جاتے یہ صرف صحابہ کے لیے حدیث ہے، قیامت تک کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ بھی انٹرپریٹیشن بالکل غلط ہے۔ حق بات پینڈولم کی 2 ایکسٹریمز کے درمیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جا سکتا ہے، قیامت تک کوئی امتی بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن 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 اس شکل مبارک میں جو احادیث کے ذریعے ہم تک ٹرانسفر ہوئی ہیں، اگر وہ شکل مبارک ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں احادیث کی کتابوں میں، یہ تاریخ کی یا بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں ہیں۔ 5 مثالیں میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے اس حوالے سے۔ صحیح مثال نمبر 1 مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2165 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد 61 ہجری میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے حضور کو خواب میں دیکھا، اور یہ حدیث مشکات میں 6181 نمبر ہے۔ شیخ البانی بھی اسے صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی اس پر صحت کا حکم لگایا، پوری امت اس کو نقل کرتی ہے یہ الحمدللہ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، بال بکھرے ہوئے، پرانگدہ حالت، اور ہاتھوں میں ایک خون کی شیشی اٹھائی ہوئی ہے جس کے اندر خون ہے۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے غمناک کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، آج صبح سے کربلا میں میں اس خون کو سمیٹ رہا ہوں، میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کو وہاں پر شہید کر دیا گیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں گھبرا کے اٹھا، میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کیا، وہ 10 محرم 61 ہجری تھا، اور بعد میں خبر آئی، ظاہر ہے اس وقت کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، کوئی موبائل فون سروس نہیں تھی، کتنے عرصے کے بعد خبر آئی کہ اسی دن سیدنا حسین اور ان کے ساتھیوں کو ظلماً شہید کیا گیا فرات کے کنارے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اس کی ڈیٹیل پوری سننی ہو تو مسئلہ نمبر 61 کے نام سے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک.com پر میری پوری گفتگو موجود ہے، جو ایکسپلوسیو گفتگو ہے الحمدللہ، 2.25 گھنٹے کی۔ تو یہاں پر یہ الفاظ ہے کہ میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں، تو میں وہی بات کروں گا، یہ بات تمثیلاً ہے۔ اپنے ماں باپ کو آپ خواب میں دیکھیں، ان سے پوچھیں، ان کو نہیں پتا ہوگا کہیں بھی معاملہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پورا انسٹیٹیوٹ ہے، یہ مثال کے طور پر تمثیلاً بات دکھائی جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا
کہ آپ کے سامنے بھینس ذبح ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر میں نے کہی ہے، یہ کی ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی، اور وہی ہوا، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اب بھینس تو ہندوؤں کے نزدیک معتبر ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مثال کے طور پر ایک خون دکھایا گیا بھینس کے ذبح ہونے کا، اتنا خون، مراد اس سے یہ تھی کہ صحابہ کرام کثرت کے ساتھ ذبح ہو۔ اللہ ان سے راضی ہو اور ہمیں بھی قیامت والے دن ان کا ساتھ نصیب فرمائے جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، الحمدللہ۔ صحیح خواب نمبر 2 کی مثال صحیح مسلم میں، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 79 نمبر روایت ہے، مقدمے کے اندر ہی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں کہ سیدنا علی بن مسہر تبع تابعی، یہ تابعی بھی نہیں ہے، تبع تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اور حمزہ نامی ایک تبع تابعی نے ابان بن ابی عیاش المتوفا 140 ہجری، جو ایک کذاب تابعی تھا، 140 ہجری میں فوت ہوا، اس سے میں نے 1000 احادیث نقل کی ہیں، امام مسلم لے کر آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بعد میں اپنے کلاس فیلو جب حمزہ کو ملا تو میں نے اس سے ذکر کیا کہ ہم نے اس سے جو احادیث نقل کی، تو حمزہ نے بتایا کہ بھائی میرے، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور میں نے ابان بن ابی عیاش سے سنی ہوئی 1000 حدیثیں حضور کے سامنے زبانی پڑھی خواب میں، حضور نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی، باقی سب کے بارے میں فرمایا یہ میری حدیثیں نہیں ہیں۔ یہ کہتے نہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے، وہی ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، چاہے جعلی ہو یا اصلی، وہ جو پاکستانی سیاستدان کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے جعلی ہو یا اصلی، کتابوں میں تو آ گئی نا۔ یہ سن لیں، صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی مقدمے میں یہ ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ اور یہ بخاری میں بھی حدیث ہے، اس میں میرا پورا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 36 کے نام سے 1.5 گھنٹے کی گفتگو، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، اس میں نے کئی ایک مثالیں اس کی بیان کی۔ یہ ابان بن ابی عیاش وہی راوی ہے، یہ وہی خبیث ہے جس کو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کذاب کہتے ہیں، اور پھر وہی ہمارے اہل تشیع میں سے رافضی جو ہیں وہ اسی کی روایت پیش کرتے ہیں جی سیدنا عمر نے حضرت فاطمہ کے گھر کو آگ لگا دی تھی، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ اس حدیث میں بھی راوی یہ ابان ہے، یہ وہ خبیث راوی ہے، کذاب، جھوٹا، ابان بن ابی عیاش۔ تیسری مثال خواب کی، سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5077 نمبر، سنن ابن ماجہ میں 3867 اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے 9855۔ حماد تابعی کہتے ہیں کہ میں نے ابو عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث سنی، اور یہ ریفرنس الحمدللہ ہمارے اذکار والے کارڈ پہ بھی موجود ہے، صبح شام کے جو اذکار والا کارڈ ہے اہل سنت پاک.com پہ وہ رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں نے حدیث سنی ابو عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حماد تابعی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کے وقت ایک دفعہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو شام تک اللہ تعالیٰ اس کی شیطان سے حفاظت فرمائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا، اور وہ بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، ثواب عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، اس کے 10 درجات بلند کر دے گا۔ نمبر 4، اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دے گا، اور نمبر 5، اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اب یہ 5 فضیلتیں ایک دفعہ یہ پڑھنے کی، اور جو شام کے وقت کرے گا تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ قلعے میں رکھے گا، اور یہی ساری فضیلتیں ہوں گی۔ اب اتنی بڑی فضیلت، حماد تابعی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی حدیث ہے، مجھے کنفرم کر دیجئے۔ دیکھیں ان لوگوں کو ہمیشہ نیکیوں کی فکر ہوتی تھی کہ اتنی بڑی فضیلت ہے، یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عیاش نے سچ کہا، یہ میری ہی حدیث ہے، الحمدللہ، اور اصول محدثین پر بھی حدیث صحیح ہے، الحمدللہ۔ امام داؤد، امام نے ماجہ، امام نسائی تینوں نے نقل کیا۔ چوتھی مثال صحیح خواب کی، مسند امام احمد میں 3410 نمبر حدیث، اور شمائل ترمذی جو امام ترمذی کی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 412 نمبر، جو میں نے داڑھی والے لیکچر میں بھی بیان کی کہ یزید الفارسی تابعی جو تھے، یہ وہ یزید ابن معاویہ نہیں ہے، یہ ایک تابعی ہیں جو مصحف لکھا کرتے تھے، قرآن کے کاتب تھے، ابن عباس کے شاگرد ہیں، اور ابن عباس سے انہوں نے کئی احادیث نقل کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور آگے اپنا خواب پھر ابن عباس سے بیان کیا۔
شمائل ترمذی کا جو آخری چیپٹر ہے خواب میں حضور کو دیکھنے کا بیان، اس میں یہ 412 نمبر حدیث ہے. 417 ٹوٹل حدیث ہیں، 412 نمبر یہ ہے، اور مسند امام احمد میں بھی موجود ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. تو ابن عباس نے کہا جلدی جلدی اپنا خواب بیان کرو. میں نے رسول اللہ سے سنا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. تو انہوں نے پھر بڑا پیارا خواب بیان کیا. اس کے اینڈ پر ابن عباس نے تصدیق کی کہ اگر تم بیداری میں بھی حضور کو دیکھ لیتے تو اس سے مختلف نہ پاتے، تم نے رسول اللہ ہی کو خواب میں دیکھا ہے. اب انہوں نے نہیں کہا کہ قیامت تک کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ تابعی تھے، صحابی تو نہیں تھے جنہیں خواب دیکھا. اس کا ترجمے میں بھی بعض لوگوں نے 2 نمبری کی، وہ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضور کی داڑھی بہت لمبی تھی، کیونکہ اس میں واضح موجود ہے کہ حضور کی داڑھی نحر تک تھی، سینے کے شروع والے حصے کی طرف. لیکن الحمدللہ اہل حق بھی موجود ہیں، اکثر اہل حقی ہیں جنہوں نے ترجمہ صحیح کیا. اس میں سے اہل حدیث علماء میں سے ایک بڑے عالم، چونکہ اہل حدیث کو یہ مسئلہ کڑوا لگتا ہے، میں انہی کے عالم کا حوالہ دیتا ہوں. دارالاسلام سے کتاب چھپی ہے آئینہ جمال نبوت، اس میں اہل حدیث کے بہت بڑے اس وقت ہم حافظ عبدالستار حماد صاحب کا ترجمہ انہوں نے چھاپا ہے دارالاسلام والوں نے، اور یہ خواب کا ترجمہ میں وہاں سے پڑھنے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں، یزید الفارسی کہتے ہیں، اے ابن عباس میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا بلکہ درمیانہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بہت سفید نہیں بلکہ گندمی نما سفید سرخ رنگ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک انتہائی سفید اور خوبصورت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرمگی تھیں جیسے سرما لگا ہوا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گول اور گوشت سے پر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک انتہائی گھنی اور پورے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی اور نحر تک تھی. نحر تک، سینے کے الفاظ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن مولوی نے 2 نمبری کے سینہ بھرتی تھی. حضور کی اتنی لمبی داڑھی نہیں تھی، نحر تک تھی. یہ اونٹ کو سینے سے نہر کیا جاتا ہے یا یہاں سے کیا جاتا ہے نہر؟ یہ جہاں پر یہ ہلکا سا سمجھے کہ ٹرف بنا ہوا ہوتا ہے، یہاں پر یہ گلے والا آخری حصہ جہاں سے سینہ شروع ہوتا ہے، سینہ یہاں سے شروع ہو کے ناف تک جاتا ہے، یہ سینے کا ابتدائی حصہ. اور وہی انہوں نے ترجمہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سینے کے شروع کے حصے پر، ابتدائی حصے پر پھیلی ہوئی تھی یہاں تک. اور یہ الحمدللہ مجھ پہ شرح صدر ہوا ہے. میں وہی بات کروں گا کہ اکثر علماء پریشان تھے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے حج اور عمرے پر، اور ابو داؤد میں ہے کہ مطلقاً مٹھی کے بعد داڑھی کاٹا کرتے تھے. وہ والی جو حدیث ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، اسی میں موجود ہے کہ وہ تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر یہ دعا بھی پڑھتے تھے اور مٹھی کے بعد داڑھی بھی کاٹا کرتے تھے. اور الموطا امام مالک میں ہے کہ صرف اس سال جس سال انہوں نے حج کرنا ہوتا تھا اس سال عبداللہ بن عمر رمضان سے حج تک داڑھی کو تھوڑا لمبا کر لیتے تھے تاکہ حج کے موقع پر داڑھی کاٹیں. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں داڑھی وہ حج کے موقع پہ کاٹتے تھے، وہ لمبی انہوں نے 3 مہینے پہلے کی ہوتی تھی. ان کی داڑھی مٹھی تھی. کیوں؟ کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ حضور کی داڑھی چونکہ یہاں تک تھی میں اس سے لمبی نہیں کروں گا. جو صحیح بخاری میں 10 حدیثیں ہیں کہ ابن عمر اتنے متبع سنت ہے کہ حضور کے حج کے سفر کے دوران ان جگہوں پر رکا کرتے تھے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکا کرتے تھے. الحمدللہ. تو داڑھی پر میں نے کافی ڈیٹیل گفتگو کی ہے، داڑھی کی اہمیت اور اس کی مقدار اور اس کے صحیح احکام و مسائل پر. مسئلہ نمبر 33 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر، وہاں ڈیٹیل کے ساتھ داڑھی پر گفتگو سنی جا سکتی ہے. صحیح خواب نمبر 5 سنن دارقطنی حدیث کی کتاب ہے. امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 382 ہجری، شروع کے ائمہ محدثین میں سے ہیں. ان کی کتاب ہے سنن دارقطنی جس میں 4898 احادیث ہیں. اس میں انہوں نے نماز والے چیپٹر میں یہ خواب نقل فرمایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خواب اپنے استاد سے خود سنا جنہوں نے یہ خواب دیکھا، اور ان کے استاد تبا تابعی تھے 4 صدی کے اندر. ان کا نام تھا امام ابو جعفر بن اسحاق، اور حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1135، جلد 1 صفحہ 293. اور بریلوی مکتبہ فکر کے علماء نے بھی اس کا ترجمہ شائع کیا ہے، دیوبند نے بھی کیا ہے. بریلوی مکتبہ فکر کا جو ترجمہ ہے شبیر بردرز کا، اس میں اس کا نمبر ہے 1110. وہ ترجمہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. نماز کے چیپٹر میں انہوں نے نقل کی احادیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں رفع الیدین کرتے تھے، رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، اور رکوع سے اٹھ کر رفع الیدین کرتے تھے.
یہ احادیث نقل کی، پھر کئی صحابہ کا نقل کیا کہ ان کا یہ عمل تھا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد نے، امام دارقطنی خود کہتے ہیں کہ میرے استاد نے جو ثقت تبا تابعی ہیں، انہوں نے مجھے خود یہ بات املا کروائی کہ پہلے میں بھی عراقیوں کے مذہب پر تھا، کوفی نجدیوں کے مذہب پر، یعنی میں رفع الیدین کرنے کا قائل نہیں تھا. پھر کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس حال میں پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے. میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، جب رکوع میں جانے کا ارادہ کیا تو بھی دونوں کندھوں تک ہاتھوں کو اٹھایا، اور جب سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہا تو پھر دونوں کندھوں تک ہاتھوں کو اٹھایا، یعنی وہ تینوں رفع الیدین کیے. تو کہتے ہیں اس سے پہلے میں بھی عراقیوں کے مذہب پر تھا، یعنی رفع الیدین سوائے پہلے کہ کوئی رفع الیدین کوفی نجدیوں کی طرح میں نہیں مانتا تھا. یہ کوفی نجدی عراقی ہے، مسئلہ نمبر 67 کے نام سے اس پہ میں نے 25 منٹ کی گفتگو کی ہے. تو الحمدللہ یہ خواب، اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھے، ان کو کہیں یہ خواب بھی پھر مانے کہ وہ تو ہے ہی آپ کے حنفی عالم تھے، وہ کوفے کے مذہب کے اوپر تھے اور انہوں نے پھر رفع الیدین شروع کر دیا الحمدللہ یہ خواب دیکھنے کے بعد. لیکن یہ اپنے بزرگوں کے مانیں گے. دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو میں نے کہا تھا بیان کروں گا، اور اس کی تشریح بڑی ضروری ہے. بخاری میں 6993 اور صحیح مسلم میں 5920 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، میری شکل میں شیطان خواب میں نہیں آ سکتا، اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب بیداری میں بھی میری زیارت کرے گا انشاءاللہ. اب یہ جو آخری حصہ ہے یہ ہے اس میں یونیک کہ بیداری میں میری زیارت کرے گا. اب اس میں کہتے ہیں جی وہ بیداری میں کی ہے. دیکھیں جی امام سیوطی نے 82 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھا. عبد الوہاب شورانی صاحب لکھتے ہیں المنن الکبریٰ میں کہ میں نے پوری صحیح بخاری مصر میں بیٹھ کے حضور سے خود پڑھی ہے، اور یہ 973 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. حضور کی وفات کے 900 سال کے بعد کہہ رہے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف پڑھاتے تھے، اور بخاری شریف اگر حضور سے پڑھی ہے تو اس میں تو موجود ہے کہ یہ سارا معاملات ختم ہو چکے ہیں، خواب کے علاوہ کوئی غیبی ذریعہ ہی نہیں ہے. اگر بخاری شریف واقعی حضور سے پڑھی ہوتی تو یہ معاملات اس طریقے سے ان کے عقیدے ہوتے عبد الوہاب شرانی کے اور سیوطی کے. تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے سبکن یہ سارے معاملات حضور سے خود سیکھے. تو بھائیو اس پورشن کی تشریح کے ان قریب مجھے بیداری میں دیکھے گا، ایک شرح اس کی یہ ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ خواب دیکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور کئی ایک صحابہ کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے کہ ان سے جانوروں نے کلام کیا کہ وہاں پر پیغمبر مبعوث ہو چکے ہیں اور وہ لوگ آ کر اسلام انہوں نے قبول کیا. کئی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات ہوئے، تو ان کو صحابیت کا شرف حاصل ہوگا جنہوں نے حضور کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. بیداری میں بھی حضور کے ساتھ وہ صحبت کا شرف حاصل کر لیں گے. ایک تشریح یہ ہو سکتی ہے. دوسری ان قریب یعنی قیامت میں مجھے دیکھ لے گا. اب کوئی جی قیامت تو بڑی دور ہے، نہیں بھائی. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تقریر شروع کرتے تھے تو یہ خطبہ پڑھتے تھے جو میں پڑھتا ہوں، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها، یہ والا خطبہ کتاب الجمعہ چیپٹر صحیح مسلم. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں. اب یہ تو ساتھ ساتھ ہے. تو ان قریب مجھے دیکھ لے گا یعنی قیامت میں. حوض کوثر پہ انشاءاللہ زیارت ہوگی، پل صراط پہ زیارت ہوگی، میزان عمل پہ انشاءاللہ زیارت ہوگی، شفاعت بھی انشاءاللہ نصیب ہوگی انشاءاللہ. اب یہ عقیدہ اگر کوئی کہتا ہے جی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیداری میں دنیا میں تشریف لے آتے ہیں، تو وہ میں نے پہلے بتا دیا سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95 ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا اب قیامت تک دنیا میں واپس نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مدینہ شریف کی قبر میں ہے اور روح مبارک جنت الفردوس میں ہے، اور اس روح اور جسم کا ایک تعلق ہے جو برزخی ہے، جو حیات النبی کا مسئلہ میں نے مسئلہ نمبر 5 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر اپلوڈ ہے. نہ بالکل ہم برزخی معاملات کو مانتے ہیں نہ بالکل دنیاوی معاملات کو، درمیان کا ایک معاملہ ہے جو میں نے اس میں حق بات بیان کی ہے الحمدللہ، جو دراصل برزخی ہی ہے. تو شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تو اختیار نہیں کر سکتا، لیکن کسی اور شکل میں آ کے جھوٹ بول سکتا ہے کہ میں تمہارا پیغمبر ہوں. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں شرح کر رہا، اس پہ سارے لوگ متفق ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، ان کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے.
بلکہ بیداری میں غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کر دیا تھا میں ذل محمد ہوں. کیا تھا نا دعویٰ, ولیعوذ باللہ تعالی. مجھے کئی لوگ ملے ہیں جنہوں نے یہ بات کی جی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلین شیو دیکھا ہے اور ڈرتے ڈرتے خواب بیان کیا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا, آپ نے شیطان کو دیکھا. وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں خواب میں بتایا گیا. اب ان کو اس حدیث کی شرح نہیں آتی تھی. ایک تبلیغی جماعت کے بھائی ملے, بوڑھے, ریٹائرڈ ایئر فورس سے, مجھے کہنے لگے جی میں نے کئی سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو میں پھر تبلیغی جماعت میں آ گیا. میں نے کہا جی آپ نے کیا دیکھا؟ تو کہنے لگے جی سفید داڑھی, سفید پگڑی, سفید کپڑے, وہ جو ہمارا ایک کنسیپٹ ہے. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, مجھے لگتا ہے آپ نے شیطان کو خواب میں دیکھا. وہ کہنے لگا جی حدیث ہے. میں نے کہا الحمدللہ حدیث تو ہم ماننے والے ہیں, لیکن اس میں ہے کہ میری شکل میں. تو بھائی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, انس ابن مالک جنہوں نے 10 سال حضور کو وضو کروایا, وہ کہتے ہیں کہ وفات کے وقت اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سر اور داڑھی کے ملا کے بھی گنتا تو 20 سے زیادہ سفید نہیں تھے. 20 سے زیادہ میرے سفید ہیں سر کے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک سیاہ تھی, صرف یہ کنپٹی پہ اکا دکا بال اور یہ بچی پہ, باقی پوری داڑھی مبارک کالی تھی. 20 سے زیادہ بال سفید نہیں. تو سفید داڑھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے خواب میں دیکھ لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. تو یہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری شرح نہیں, شروع سے صحیح بخاری میں جو شرح لکھی گئی سب سے بیسٹ, جس کو بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل سنت کے ماننے والے تینوں گروہ مانتے ہیں, فتح الباری ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 852 ہجری, ان کی لکھی ہوئی ہے صحیح بخاری کی شرح. اس میں انہوں نے لکھا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح سند کے ساتھ, کہ ان کو جب بھی کوئی آگے بتاتا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی, تو کہتے تھے پہلے نشانیاں بتاؤ تم نے حضور کو کس طرح دیکھا. وہ کہتا تھا یہ دیکھا. اگر وہ نشانیاں احادیث کے ساتھ میچ کرتی تھی وہ توثیق کرتے تھے, اور اگر میچ نہیں کرتی تھی وہ کہتے تھے تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں دیکھا. اور یہ امام حنیفہ کے استاد ہیں, ابن سیرین المتوفا 110 ہجری, تابعی ہیں. تو یہ اکثر لوگ شیطانی خواب دیکھتے ہیں اور پھر بیان بھی کرتے ہیں. ایک خواب جو میں نے مسئلہ نمبر 71B میں شیطانی خواب بیان کیا تھا, کشف المحجوب میں موجود ہے. بریلوی اور دیوبندی دونوں ترجمہ اس کا چھاپ رہے ہیں. امام حنیفہ کے چیپٹر میں موجود ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ جھوٹا خواب, شیطانی خواب منسوب کر دیا, کیونکہ ان کی کوئی کتاب نہیں جس سے ہم یہ پرکھ سکیں. امام حنیفہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھود کے اس میں سے حضور کی ہڈیاں جمع کر رہا ہوں. ولیعوذ باللہ. یہ ہمیں کہتے ہیں یا تو نبی کا عقیدہ نہیں مانتے, یہ نہیں مانتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بالکل صحیح حالت میں موجود ہے, یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے, اس پہ کئی احادیث موجود ہیں الحمدللہ. تو جی بعد میں ابن سیرین سے پوچھا, دیکھا ابن سیرین کو وہاں فٹ کیا انہوں نے, ان کو پتا تھا ابن سیرین جو ہے وہ ان کے استاد ہیں, وہی ابن سیرین. ابن سیرین سے کہا استاد جی میں نے خواب دیکھی ہے. تو تابعین نے کہا جی بیٹا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے, تم حضور کی سنتیں جمع کرو گے. پریشانی کی بات تو ہے بھائی, حضور کی سنتیں جمع کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ یہ خواب دکھاتا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کے برتن سمیٹ رہے ہیں, آپ سے ان کے کپڑے مبارک اکٹھے کر رہے ہیں, آپ کی چیزیں جمع کی جاتی, ہڈیاں. ولیعوذ باللہ تعالی, ولیعوذ باللہ تعالی. اس کے بعد میں کہتا ہوں جس میں ایمان کی اتنی سی بھی رتی موجود ہے نا, وہ کشف المحجوب کو نہیں چھاپے گا. اور جس کا مرشد نہ ہوئے وہ کتاب پڑھ لے, اے جناب پڑھے. جس کو مرشد نہ ملے وہ یہ کتاب پڑھ لے. اسی طریقے سے نور الدین زنگی والا واقعہ آپ نے اکثر سنا ہوگا. وہ یہودی تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک قبر سے نکالنا چاہتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور الدین زنگی کو خواب میں اور کہا کہ جی پہنچ. ولیعوذ باللہ تعالی. اگر یہی معاملات ہونے ہوتے بھائیوں, تو جب یزید نے مسجد نبوی میں 3 دن تک گھوڑے باندھے تھے اور وہ مسجد نبوی میں لید بھی کرتے رہے واقعہ حرہ کے دوران, اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کیوں نہیں بلایا؟ دنیا بقدر ایفٹ ہے. دنیا میں یزید کے دور کے اندر صحیح مسلم میں موجود ہے, خانہ کعبہ کو اس نے آگ بھی لگائی, شہید کر دیا. حجاج بن یوسف نے دوسری دفعہ کیا, لیکن وہ لشکر ابابیل والا ابرہ کے لیے آیا, ان کے لیے نہیں آیا. یہ اللہ کا معاملہ ہے کب یہ معاملات کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی, تو آپ پھر اس میں یہ بول دوں ان کے والے عقیدے سے کہ حضور نے وہ امتیوں سے مدد مانگ لی تو امتی حضور کے مشکل کشا ہوئے, معاذ اللہ استغفر اللہ. تو یہ جھوٹا واقعہ, اس کی کوئی سند نہیں ہے. اس بندے نے واقعہ بیان کیا ہے سمہوتی نے, وہ 10ویں صدی ہجری کا بندہ ہے, 9ویں کے بالکل اینڈ پہ پیدا ہوا, 10ویں میں فوت ہوا 911 ہجری میں. اور اس نے جو یہ واقعہ بیان کیا وہ اپنے سے بھی تقریباً 300-400 سال پہلے کا واقعہ, اور سند کوئی بیان نہیں کیا, یہ بے سند واقعہ ہے. میں ساری جماعتوں کے ساتھ رہوں, سب لوگ تھوک کے حساب سے اس طرح کے خواب بیان کرتے ہیں.
آپ دعوت اسلامی میں یہ سبز پگڑیوں والی جماعت میں چلے جائیں, انہوں نے پوری کتابیں چھاپی ہوئی ہیں دعوت اسلامی کی بہاریں, اس میں اتنے واقعات ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملتان اجتماع میں آئے اور ساروں کے لیے بشارت فرمائی کہ سب بخشے گئے جتنے اجتماع میں آئے, اور سارے کہتے ہیں سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا, تذکرہ صدر الشریعہ, مفتی امجد علی صاحب کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے الیاس قادری صاحب نے, جنہوں نے بہار شریعت لکھی, مفتی امجد علی احمد بریلوی صاحب کے خلیفہ, ان پر لکھی ہے کہ ان کی اس کتاب کے اندر ایک بزرگ کا واقعہ لکھا کہ وہ بزرگ بیمار ہو گئے تو 40 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بزرگ کی شکل میں آ کے ان کے شاگردوں کو جو ہے وہ پڑھاتے رہے. یعنی اب حضور کہہ رہے ہیں میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا, اس بزرگ کی شکل میں جب آئیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک سے بڑھ کے کس کی شکل خوبصورت ہو سکتی ہے, وہ کسی امتی کی شکل میں آئیں گے, وہ شیطان ہی آیا تھا اصل میں اگر آیا تھا تو اس قسم کے واقعات لکھتے ہیں. اس کو وہ کہتے ہیں دعوت اسلامی کی بہار ہے. بالکل اسی طریقے سے ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی جو ہیں, رائے ونڈ والی جو پارٹی ہے, وہ بھی اس طرح کے واقعات, اس کو کارگزاری کا نام, جماعت آئی کارگزاری سنیں, اور ان کے عام آدمی کو کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں نے منع کیا, حاجی عبد الوہاب صاحب منع کرتے ہیں, حضرات منع فرماتے ہیں, لیکن حضرات کو یہ حاجی عبد الوہاب صاحب تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے سارا کام لے کے چل رہے ہیں. یہ کمرہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں رائے ونڈ میں. ٹھیک ہے, شکر ہے میں نے اس کمرے کی زیارت نہیں کی, مجھے بڑا شوق تھا اس وقت, میں بھی تبلیغی جماعت میں تھا, لیکن بڑا رش تھا, میں جا نہیں سکا اس کمرے تک. تو یہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, تشریف لاتے ہیں, اور یہ حاجی عبد الوہاب صاحب ان کے مشورے سے یہ سارا جماعت کا کام لے کر چل رہے ہیں. تو یہ وہ بھی بیان کرتے ہیں. اور طاہر القادری صاحب کا خواب تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پہ مدینہ شریف جانے کے لیے مجھ سے ٹکٹ مانگا, اور ٹیکسی کا کرایہ بھی یہاں پر پھرنے کے لیے مجھ سے مانگا, اور پھر وہ کہتے ہیں جی میں نے خواب دیکھا ہے, اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا, اور میں طاہر القادری صاحب, الیاس قادری صاحب, حاجی عبد الوہاب صاحب, ان سارے بزرگوں کی 100% تصدیق کرتا ہوں کہ واقعی یہ خواب دیکھتے ہیں. اور یہ میں وہ شرح صدر جو مجھے ہوا ہے وہ میں بیان کرنے لگا ہوں, یہ بالکل صحیح کہتے ہیں, یہ جھوٹ نہیں کہتے, ان کو خواب آتے ہیں. دماغ خراب ہے کسی کا خواب بیان کرے اس طرح. تو یہ ٹروتھ بھی میں آج ریویل کر دیتا ہوں کہ اصل میں شیطان ان کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے. اب آپ کو بات سمجھ آئے گی, شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا, کسی اور شکل میں آئے گا اور ان کو اس قسم کے خواب دلائے جائیں گے. اور اگر کوئی کہتا ہے جی نہیں نہیں یہ رحمانی خواب ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خواب میں آتے ہی آتے ہیں, تو پھر میں وہی علمی جواب اور پھکی والا جواب دوں گا جو میں پہلے دے چکا, کہ پھر سنن دارقطنی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1135 نمبر حدیث ہے. امام دارقطنی نے اپنے استاد ابو جعفر احمد بن اسحاق سے نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی پہلے خود کوفیوں کے مذہب پہ تھا اور رفع الیدین کا قائل نہیں تھا, پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کیا, رکوع میں جاتے وقت کیا, اور رکوع سے اٹھتے وقت, تو میرے موقف جو ہے اس معاملے میں پھر چینج ہو گیا. اس میں امپلائڈ ہے یہ بات. تو یہ پھر کہیں کہ یہ خواب ہے تو آپ بھی سب کے سب رفع الیدین شروع کر دیں, اتنے بڑے بزرگ کا خواب ہے, اور یہ بزرگ کوئی آج کے نہیں ہے, 900,000 سال پرانے بزرگ ہیں, یہ 1000 سال پرانے بزرگ, تو خواب مانے پھر کہیں گے نہیں ہم اپنے بزرگوں کا ہی خواب مانتے ہیں. تو یہ اپنے اور بزرگوں کے خواب کیا بیداری میں ان کے معاملات مانتے ہیں. اور اس حد تک یہ آخر کے لیے میں نے واقعہ رکھا تھا جو مشہور ہے, ہمارا جو ریسرچ پیپر ہے رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وسلم, ریسرچ پیپر نمبر 1, اس پہ بھی میں نے یہ واقعہ ڈالا ہے, یہ میں اینڈ پہ بیان کر دیتا ہوں. فضائل اعمال کے اندر جو چیپٹر الگ سے فضائل درود اور فضائل حج چھپا ہوا ہے. فضائل حج جو رائے ونڈ سے کتب خانہ فیضی سے شائع ہوتی ہے لاہور سے, واقعہ نمبر 12 صفحہ 166, اور الیاس قادری صاحب جو دعوت اسلامی کو لے کے چل رہے ہیں ان کی فضائل سنت کا چیپٹر ہے مصافہ اور معانقہ کی سنتیں اور آداب, اور اس کا صفحہ ہے 654. یہ پرانی فضائل سنت, نئی والے کا مجھے صفحہ نہیں پتا, یہ پرانی جو میرے پاس پڑی ہے جس سے میں بھی 10 سال تک درس دیتا رہا. اس میں واقعہ نقل کرتے ہیں فضائل اعمال میں بھی فضائل سنت میں بھی کہ 555 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 550 سال کے بعد شیخ احمد رفائی قبر رسول پر حاضر ہوئے اور عربی کے شعر پڑھے جن کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ اے اللہ کے رسول, جب تک میں مصر میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو میری روح آ کر آستانہ اقدس پہ حاضری دیتی تھی. اب یہ پتہ نہیں کون سی روح ہے جو جسم سے نکل کے وہاں پہنچتی پھر واپس چلی جاتی ہے. اب میں خود آیا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالیے, میں اس کو بوسہ دینا چاہتا ہوں. تو شیخ زکریا صاحب لکھتے ہیں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں, یعنی بیداری میں. ہمارا تو خواب نہیں رفع الیدین والا ماننے کے لیے تیار, اپنا بیداری میں اپنے بزرگ کا. 90,000 لوگوں کی موجودگی میں 555 ہجری میں
شیخ احمد رفائی کے لیے معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالا، انہوں نے اس کو بوسہ دیا، اور اس منظر کو دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، تاکہ سارے سہم جائیں گے اتنے بڑے بزرگ نے یہ دیکھا ہے تو بالکل صحیح ہوگا، ان کا نام ویسے ہی ٹھوک دیا کہ سارے سہم جائیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی اور 11ویں علی سرکار، تاکہ وہ انکار کر ہی نہ سکے۔ اور بھائی کس نے دیکھا اور کہاں ہوا؟ یہ 555 ہجری، آج 1434 ہجری ہے، یہ 900 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ آج سے 90 سال پہلے بھی، 900 سال تو بڑی دور کی بات ہے، آج سے 90 سال پہلے بھی مسجد نبی میں 90,000 کا مجمع نہیں آتا تھا۔ یہ تو شافعات کی توسیع کے بعد اب 4-5 لاکھ تک لوگ آتے ہیں، اور یہ تو ایئر ٹریولنگ کی وجہ سے حج زیادہ لوگوں نے کرنا شروع کیا، ورنہ ایوریج 1-1.5 لاکھ بندہ حج کے لیے جاتا تھا بمشکل۔ اب یہ 40 لاکھ تک، یہ تو بوئنگ 747 کی جو پروازیں 71-72 میں 1971 سے شروع ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے یہ کثرت کے ساتھ لوگ آنا شروع ہوئے ہیں، اور آج 2013 میں 40-50 لاکھ تک، 5 ملین تک یہ بات پہنچ چکی ہے۔ تو چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے، یہ غلطی ہوگی کہ 90,000 لکھ دیا، 9,000 لکھ دیتے تو کوئی شاید معاملہ سیدھا ہو جاتا، لیکن یہ معاملہ پھر بھی ظاہر ہے اس کی سند کوئی نہیں ہے، یہ جھوٹا خواب ہے جو بیان کیا گیا۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ جو حضور کی وفات کے بعد کسی نے ان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، انہوں نے تو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری میں زیارت نہیں، کوئی ضعیف روایت بتا دے کسی ایک صحابی کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیداری میں ملاقات کی ہو۔ اور سیدہ عائشہ تو اسی قبر مبارک والے حجرے کے ساتھ ایک کمرے میں 47 سال تک 47 ایئرز تک رہیں، حتیٰ کہ جب ان کو اجتہادی غلطی کے طور پر لوگوں نے اکسا کے جنگ جمل کے لیے نکال دیا، ارادہ تو ان کا جنگ کا نہیں تھا، بہرحال اس کا انجام بڑا برا ہوا، اور حضرت عائشہ پوری زندگی روتی تھی اس معاملے پر۔ اس میں میرا پورا لیکچر بھی موجود ہے، مسئلہ نمبر 55B کے نام سے، حدیث قرطاس کے اوپر، اس میں میں نے کچھ چیزیں بیان بھی کی ہیں۔ سیدہ عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک سے ہاتھ رکار کر نہیں روکا کہ عائشہ مت جاؤ، بعد میں جو انہوں نے رونا تھا اسی وقت روک لیتے۔ حضرت عائشہ نے کبھی نہیں کہا میری ملاقات ہوئی، حضور کی لاڈلی بیوی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ الحمدللہ وہ ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1010 نمبر حدیث، کتاب الاستسقاء چیپٹر میں، جو میں نے اسی رسول اللہ کی آخری وصیتوں والے ریسرچ پیپر پہ بھی ڈالی ہوئی ہے، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں جب کبھی قحط پڑ جاتا تو عباس ابن عبد المطلب کو وہ لے کر آتے، اللہ کی حضور پیش کرتے اور کہتے اے اللہ جب تک تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم ان کے ذریعے سے تیری طرف توسل اختیار کرتے تھے، یعنی ان کی دعا کی برکت سے تو ہم پر بارش نازل فرما دیتا تھا، اب تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے چچا کو لے کر آئے ہیں۔ انس ابن مالک کہتے ہیں ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارش نظر فرما دیتا۔ تو سیدنا عمر قبر رسول پر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگتے تھے، اور وہ بخاری کی اس حدیث کے راوی بھی حضرت عمر ہیں جو ایک سفر کے دوران پانی کم پڑ گیا تو سیدنا عمر کے مشورے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ ایک پانی کے پیالے میں رکھا اور پانی کے چشمے جاری ہوئے اور ہزاروں صحابہ نے اس پیالے میں سے پانی پیا۔ تو حضرت عمر کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم برزخی حیات کے ساتھ تو زندہ ہے، ہمارا بھی الحمدللہ یہ عقیدہ ہے، لیکن ان کو پتا تھا کہ دنیاوی حیات نہیں، ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، تو آپ اپنا ہاتھ ہمارے قبر سے باہر نکالیں یا پیالہ لے کے لوگ پیاسے مر رہے ہیں، یہ نہیں انہوں نے کیا۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ، اور اس پہ میری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو بھی موجود ہے، مسئلہ نمبر 43 کے نام سے توسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل اہل سنت .com پر 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے آج کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔